ماں کو ستانے والوں، ماں کو تکلیف دینے والوں، جس نے ماں کو تکلیف دی، جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا، اس کا آخر انجام بھی اچھا نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ جب موت کا وقت، آخری موت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت کوئی اس کو اگر کلمہ پڑھوائے تب بھی اس سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ قربان جاؤ مسلمانوں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت مولا علی موجود ہیں۔ حضرت مولا علی بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت حاضر تھا، اتنے میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام کیا۔ میرے سرکار نے سلام کا جواب دیا۔ وہ آنے والا شخص نبی کا پیارا صحابی عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، حضرت عبداللہ بن سلام موت کے بستر پہ ہیں، آخری وقت ان کا چل رہا ہے، موت کا وقت ہے، اللہ اللہ قربان جاؤ، چلو ان سے ملاقات کر لیتے ہیں، چلو ان سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے چاہنے والوں ذرا اٹھو اور چلو میرے ساتھ حضرت عبداللہ بن سلام سے ملاقات کر کے آتے ہیں، ان سے مل کے آتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میں حضرت عبداللہ بن سلام کے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ موت کے وقت قریب ہے، موت اس کے قریب ہے۔ اللہ اللہ، میرے سرکار اس کے قریب ہوئے اور اس کے کان میں میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لیکن میرے سرکار نے کلمہ پڑھوایا مگر حضرت عبداللہ بن سلام خاموش ہیں۔ پھر میرے سرکار نے دوسری مرتبہ ارشاد فرمایا، پڑھو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسری مرتبہ بھی خاموش ہیں۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ مسلمانوں، نبی کے پیارے صحابی موجود ہیں، یہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر میرے سرکار نے تیسری مرتبہ کلمہ پڑھوایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مگر حضرت عبداللہ بن سلام ہیں کہ آخری وقت ہے، موت کے بستر پہ ہیں، مگر کلمہ طیبہ پڑھا نہیں جا رہا ہے، کلمہ طیبہ ان کی زبان سے نہیں نکل رہا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا، اے عبداللہ بن سلام، یہ تو بتاؤ کہ تم کلمہ طیبہ پڑھتے کیوں نہیں؟ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں کلمہ طیبہ پڑھنا چاہتا ہوں مگر کلمہ طیبہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، جب اتنا میرے سرکار نے سنا تو ارشاد فرمایا، اے بلال جاؤ اور جانے کے بعد ان کی اہلیہ سے پوچھو، ان کی شریک حیات سے پوچھو، ان کی بیوی سے پوچھو کہ یہ زندگی کس طرح سے گزارتے تھے، ان کا اخلاق کیا تھا، ان کا بہوار کیا تھا، ان کی زندگی کیا تھی۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ، حضرت بلال کو میرے سرکار نے حضرت عبداللہ بن سلام کی شریک حیات کے پاس بھیجا کہ جاؤ خبر کر کے آؤ کہ زندگی کیسے گزارتے تھے، کیا کوئی گناہ کرتے تھے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، قربان جاؤ، جب حضرت بلال حضرت عبداللہ بن سلام کی شریک حیات کے قریب گئے، جانے کے بعد آخر ارشاد فرمایا، اے حضرت عبداللہ بن سلام کی شریک حیات، یہ تو بتاؤ کہ عبداللہ بن سلام کا اخلاق کیسا تھا، کیسے زندگی گزارتے تھے، کیا نمازوں کو ترک کرتے تھے، کیا روزے کو ترک کرتے تھے، کیا مصطفیٰ کی سنتوں پہ عمل کی نہیں کرتے تھے کیا؟ اللہ اللہ، قربان جاؤ، تو حضرت عبداللہ بن سلام کی شریک حیات ان کی بیوی کہتی ہیں، اے بلال، میرے شوہر کا تو حال یہ ہے کہ جب سے میں ان کے نکاح میں آئی ہوں، میرے نکاح ہونے کے بعد میں نے کبھی بھی ان کی ایک وقت کی نماز کو فوت ہوتے نہیں دیکھا، ایک وقت کی نماز کو بھی چھوڑتے نہیں دیکھا، ہر وقت کی نماز میرے سرکار کے پیچھے انہوں نے ادا کی ہے۔ اور میرے شوہر کا تو حال یہ ہے کہ کوئی دن ان کا ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس دن میرے شوہر سرتاج، میرے سرتاج حضرت عبداللہ بن سلام جس دن صدقہ خیرات نہیں کیا کرتے تھے،
روزانہ میرے سرتاج صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ اللہ اللہ قربان جاؤ مسلمانوں، جب شریک حیات نے اتنا کہا کہ کبھی نمازوں کو ترک نہیں کرتے تھے، کبھی روزوں کو نہیں چھوڑتے تھے، کبھی مصطفیٰ کی سنتوں کو ترک نہیں کرتے تھے، روزانہ کا معمول یہ تھا کہ صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، ذرا سوچو تو صحیح، خیال تو کرو کہ جس نے کبھی نمازوں کو ترک نہیں کیا، جس نے کبھی روزوں کو ترک نہیں کیا، جس نے کبھی مصطفیٰ کی سنتوں کو نہیں چھوڑا، جس نے صدقہ و خیرات روزانہ کیا، وہ ایک وہ شخص ہے کہ جس نے کبھی نمازوں کو ترک نہیں کیا، روزوں کو نہیں چھوڑا، نبی کی پیاری پیاری سنتوں کو ترک نہیں کیا، اس کے باوجود بھی آخری وقت ہے، موت کے بستر پر ہیں، موت قریب ہے، مگر میرے سرکار کلمہ پڑھوا رہے ہیں مسلمانوں، مگر حضرت عبداللہ بن سلام سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، زبان خاموش ہے۔ اللہ اللہ، حضرت بلال کہتے ہیں پھر یہ تو بتاؤ کیسی زندگی تھی ان کی، کون سا گناہ کیا تھا؟ اللہ اللہ، شریک حیات کہتی ہے اے بلال کوئی گناہ نہیں کیا، سارے کام اچھے کیے ہیں، اچھی زندگی گزاری ہے، نیکیوں پر قدم چلایا ہے، مگر ہاں بلال ان کی ماں ہے، وہ ماں ان سے ناراض ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، یہ شریک حیات نے بات بتائی، حضرت بلال میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری جان آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ ان کی شریک حیات نے بتایا ہے کہ کوئی کام ایسا نہیں کرتے تھے جو خلاف مصطفیٰ ہو، نمازوں کو کبھی ترک نہیں کیا، روزوں کو کبھی نہیں چھوڑا، آپ کی سنتوں کو کبھی ترک نہیں کیا، مگر ان کی اہلیہ نے، ان کی شریک حیات نے بتایا ہے کہ ان کی والدہ محترمہ ہیں، وہ ان سے ناراض ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، جب اتنا سنا نا، آج تم اپنی بیوی کی بات پر آ کر کے اپنی ماں کو تکلیفیں دیتے ہو، اپنی ماں کو الٹا سیدھا بولتے ہو، اپنی ماں کو جواب دیتے ہو۔ مسلمانوں سنو سنو، ماں کو ستانے والوں، ماں باپ کو تکلیفیں دینے والوں، ماں باپ کو ستانے والوں، ذرا سنو، آخری جب وقت ہوتا ہے تو اس وقت بھی کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی پڑھوانے والا کلمہ طیبہ پڑھواتا ہے تب بھی کلمہ طیبہ نہیں پڑھا جاتا، اس کی وجہ کیا ہے کہ ماں ناراض ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، میرے سرکار نے فرمایا بلال جاؤ ان کی ماں کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرت بلال جاتے ہیں اور جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام کی ماں کے قریب پہنچتے ہیں، جا کر کے سلام کیا اور کہا کہ چلو تمہیں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، کہا کہ آپ کے بیٹے کے قریب ہیں، آپ کے بیٹے کا آخری وقت ہے، آپ کے بیٹے کے جسم سے روح نکلنے والی ہے، چلو میرے سرکار آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو اس ضعیفہ نے کہا تھا، اس ماں نے کہا تھا اے بلال جاؤ، چلے جاؤ، میں نہیں جاؤں گی، میں اس لیے کہ میرا بیٹا مجھے ستاتا تھا، مجھے تکلیفیں دیتا تھا۔ حضرت بلال واپس آ گئے، جیسی واپس آئے کہا کہ حضور منع کر دیا ہے آنے کے لیے، انکار کر دیا ہے۔ پھر میرے سرکار نے حضرت مولا علی سے ارشاد فرمایا اور حضرت عمر فاروق اعظم سے ارشاد فرمایا اے عمر جاؤ صحیح، جاؤ تو صحیح، اے علی جاؤ تو صحیح، حضرت عبداللہ بن سلام کی ماں کو بلا کے لاؤ اور جا کے کہنا کہ آخرکار تمہیں میرے نبی بلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ، مولا علی جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم جاتے ہیں اور جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام کی ماں سے کہتے ہیں آخرکار چلو تمہیں سرکار نے بلایا ہے۔ اب یہ سرکار کا حکم پاتے ہی یہ ضعیفہ اپنے گھر سے نکلی اور اپنے نوجوان بیٹے کے قریب پہنچی اور جانے کے بعد آخرکار میرے سرکار نے سلام کیا اس خاتون کو، اور سلام کرنے کے بعد میرے سرکار کا جواب دیا اس خاتون نے۔ وہ خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ یہ تو بتاؤ کس لیے بلایا ہے مجھے، کس لیے پیش کیا ہے اپنی بارگاہ میں مجھے؟ اللہ اللہ، قربان جاؤ، میرے سرکار فرماتے ہیں کہ آخرکار تم دیکھ رہی ہو، مجھے معلوم ہوا ہے کہ میں تمہارا بیٹا آخری وقت ہے، تیرے بیٹے کہ دنیا سے جانے والا ہے، دنیا کو خیرات کہہ کے جانے والا ہے، میں تیرے بیٹے عبداللہ بن سلام کو کلمہ طیبہ پڑھا رہا ہوں، میں پڑھانا چاہتا ہوں، مگر تمہارے بیٹے کی زبان سے کلمہ طیبہ نہیں نکل پا رہا ہے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، قربان جاؤ
جاؤ، ایک ماں ہے، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آخرکار تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو، تم اپنے بیٹے سے خفا ہو، آخرکار اپنے بیٹے کو تم معاف کر دو۔ اگر تم نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا نا تو تمہارے بیٹے کی زبان سے کلمہ طیبہ نکل جائے گا، تمہارا بیٹا کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا جائے گا۔ وہ خاتون کہتی ہے اے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری جان آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے، آقا کیسے معاف کر تو اس بیٹے کو کہ اس نے اپنی بیوی کے چکر میں مجھے بہت ستایا ہے، اپنی بیوی کے چکر میں مجھے بہت تکلیفیں دی ہیں، اپنی بیوی کے چکر میں مجھے بہت سخت جملے استعمال کیے ہیں۔ مسلمانوں، آج ادھر بیوی آتی ہے، تم اپنی ماں کے مقام کو بھول جاتے ہو، اپنی ماں کے مرتبے کو بھول جاتے ہو، اپنی ماں کی شان کو بھول جاتے ہو۔ آخرکار معاملہ کیا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، اپنی بیوی سے محبت نہ کرو، اپنی بیوی سے عشق نہ کرو، ہاں کرو اپنا بیوی سے پیار، مگر اتنا پیار مت کرنا تاکہ تمہارے ماں کی محبت تمہارے سینے سے نکل جائے، تمہارے باپ کی محبت تمہارے سینے سے نکل جائے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اے خاتون کچھ بھی صحیح، مگر یہ تیرا بیٹا ہے کہ بستر موت کے بستر پہ پڑا ہے، آخری وقت ہے، روح اس کی نکلنے والی ہے، اچھا ہوگا کہ آخری وقت میں اس کی زبان سے کلمہ طیبہ نکل جائے، اور جب تک کلمہ طیبہ نہیں نکلے گا کہ جب تک تو اپنے بیٹے کو دل سے معاف نہیں کرے گی۔ جا خاتون، آخرکار آج کے بعد میں تیرا خیال رکھوں گا، آج کے بعد تیری میں خدمت کروں گا، آج کے بعد تیری میں خیال کروں گا، تیری بھلائی کروں گا۔ میں آخرکار مجھے گواہ بنا کے، میرے صحابہ کو گواہ بنا کے اور خدا کو گواہ بنا کے اپنے بیٹے کو دل سے معاف کر دے۔ قسم خدا کی تاریخ بتاتی ہے مسلمانوں کہ جس وقت اس ضعیفہ نے، عبداللہ بن سلام کی ماں نے مصطفیٰ کو گواہ بنا کر کے، خدا کو گواہ بنا کر کے، صحابہ کو گواہ بنا کر کے اپنے بیٹے کو دل سے معاف کیا ہے، تب میرے سرکار نے فرمایا عبداللہ بن سلام پڑھو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب کلمہ پڑھایا میرے سرکار نے تو حضرت عبداللہ بن سلام کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہوا اور زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد روح پرواز ہو گئی، جسم سے روح نکل گئی۔ مسلمانوں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کبھی اپنی ماں کو تکلیف مت دیا کرو، کبھی اپنی ماں کو مت ستایا کرو، کبھی اپنے ماں باپ سے اف تک مت کہا کرو، کبھی اپنے ماں باپ سے اونچی زبان میں بات نہ کیا کرو، اس لیے کہ اگر ماں باپ تمہارے راضی ہیں تو تمہاری دنیا بھی اچھی ہے، اور اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو تمہاری موت بھی اچھی ہے، اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو تمہارا آخرت بھی اچھا ہے۔